بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان شناسی از نظر قرآن ہمارا موضوع بحث ہے، جس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ انسان اپنی حقیقت اور اپنی مقصد سے غافل ہے، اور آج کا انسان گزشتہ ادوار کے انسان سے زیادہ غافل تر ہے، چونکہ آج کل غفلت میں ڈالنے کے لیے انسان کے پاس وسائل زیادہ میسر ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے اور دیگر الیکٹرانک میڈیا، جس نے انسان کو غرق کر رکھا ہے اور انسان اپنے مقصد و ہدف سے غافل ہے. لیکن حقیقتاً انسان کی زندگی میں سب سے اہم و ضروری علم جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ خود اپنی پہچان ہے. انسان شناسی یعنی انسان اپنی پہچان کرے، اپنی حقیقت کو جانے، کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانے گا تو اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا، اپنے آپ کو مقصد کمال تک پہنچا نہیں سکتا. اس لیے کسی بھی چیز کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس حقیقت کو استعمال کرنا چاہیں، مثلا موبائل کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موبائل ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. اگر یہی موبائل آپ کسی نابالغ بچے کے حوالے کر دیں اور ایک شیرخوار کے حوالے کر دیں تو وہ اسے کھیلنا شروع کر دے گا، چونکہ وہ اس کی معرفت سے آشنائی نہیں رکھتا. لیکن آپ اسی موبائل کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور اسی کو روز استعمال کرتے ہیں. اسی طرح انسان ہے کہ اگر انسان اپنی شناخت نہ رکھتا ہو، اپنی پہچان نہ رکھتا ہو، تو انسان اپنے آپ کو کھلونا بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اسی غفلت میں ڈبو دیتا ہے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری و اہم اور انسان کی زندگی میں مطلب ہے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان سے کہ ایک شخص جو کہ ان کا صحابی زرارہ، ان کے سامنے امام علیہ السلام آخر الزمان کے فضائل بیان فرما رہے تھے، اور آخر الزمان میں موجود لوگوں کی خصوصیات اور ان کے ناصرین کی خصوصیات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ اسی دوران زرارہ نے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر اس دور میں ہوں اور موجود ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کو ایک دعا تعلیم کرتا ہوں. اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت نصیب فرما. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر مجھے اپنے نفس کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نصیب نہ ہوئی لم اعرف حجتک، تو مجھے تیری حجت کی معرفت نصیب نہ ہوگی. اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے تیری اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر مجھے تیری حجتوں کی معرفت نصیب نہ ہوئی زللت عن دینی، تو میں اس دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. توجہ فرمائیں مومنین کرام کہ یہاں کن سٹیپس سے گزارا گیا ہے، کن نکات کی طرف اہم نشاندہی کی گئی ہے کہ دین میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا نکات ہیں اور دین میں گمراہی کی کیا نکات ہیں. اگر آپ دین میں گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اور دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، راہ خدا کی طرف آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی نفس کی معرفت حاصل کریں. اگر آپ کو اپنے نفس کی معرفت نصیب ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے میں آپ کو نبی کی معرفت نصیب ہوگی، اور نبی کی معرفت کے نتیجے میں آپ کو رسالت، انبیاء کی رسالت کی معرفت نصیب ہوگی کہ انہوں نے رسالت کیا انجام دی، اور پھر ان کی رسالت کے نتیجے میں جو انہوں نے حجتیں تمام کی ان سب کی آپ کو معرفت نصیب ہو جائے گی. اور جب ان تمام حجتوں کی آپ کو معرفت نصیب ہو جائے گی
تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دین میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر یہ کام نہ انجام دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اپنے نفس کی معرفت نصیب حاصل نہ کی تو آپ اپنے نبی اور حجت، اپنے نبی کی معرفت نصیب نہیں ہوگی آپ کو، اور اس کے نتیجے میں آپ کو رسول کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور اگر رسول کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو آپ کو حجتوں کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، اور نتیجتاً ہم دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ بس کتنا خوبصورت نکات ہیں کہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو ان تین میں اس کو سمجھنے کے لیے اور دینداروں کے لیے بنیادی نقطہ بیان کر دیا کہ اگر دین سمجھنا چاہتے ہو، اگر دیندار بننا چاہتے ہو، مومن باللہ بننا چاہتے ہو، تو آغاز کہاں سے کرو؟ اپنے نفس کی معرفت سے، کیونکہ نفس کی معرفت سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے متعلق خود امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ لیکن توجہ فرمائے مومنین کرام، ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اور اپنی زندگی سے ہٹ کر، اپنی حقیقت سے ہٹ کر، اپنی شخصیت سے باہر تمام عالم مادہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ہم زمین میں جانا چاہتے ہیں، معدنیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دریاؤں میں جانا چاہتے ہیں، وہاں سے گوہر نایاب نکالنا چاہتے ہیں، ہم آسمانوں میں جانا چاہتے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ہر اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارا مادی مفاد جڑا ہوا ہے۔ بس ہم نے اس ساری کائنات کو اس اینک سے دیکھا، اس آنکھ سے دیکھا کہ یہ کائنات ہے، اور اس کائنات سے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے فقط فائدے حاصل کرنے ہیں۔ یہ دنیا چراگاہ ہے، بس ادھر سے چرو، ادھر سے کھاؤ، ادھر سے پیو، ادھر سے اپنے مفادات حاصل کرو، ادھر سے اپنے پیٹ کو پالو، اور اسی میں ہی انسان غفلت میں زندگیاں بسر کر دیتا ہے۔ نسل در نسل یوں ہی چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ، اور انسان غافل ہے۔ لیکن جاگے گا کب؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سو رہے ہیں، اور یہ جاگیں گے کب؟ جب موت آئے گی۔ بس اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہے اور ہمیں جگائے غفلت کی نیند سے، ہمیں خود جاگنا چاہیے اور اپنی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی معرفت سے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے خالق کی معرفت ہوگی، اور خالق سے پھر ہمیں اپنے ہدف کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہدف کی معرفت ہی اصل میں ہمارے لیے وہی دین ہے، یہی ہمارے لیے سب ذمہ داریاں ہیں جو کہ خدا نے مقرر فرمائے، اور ساتھ میں ہمیں حالات حاضرہ سے کی معرفت نصیب ہونی چاہیے۔ چونکہ غفلت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے، اپنے خدا سے ناآشنا ہوتا ہے، کائنات کے رازوں سے ناآشنا ہوتا ہے، نتیجتاً دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور نتیجتاً انسان تمام عالم بشریت پر گزرنے والے مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، اور یہی حالت، یہ تمام چیزیں، ارکان مل کر کیا کرتے ہیں؟ انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ تم بہت اچھے انسان ہو، اچھی زندگی بسر کر رہے ہو، اور اس اطمینان کی حالت میں ہم اپنے آپ کو گم کر بیٹھتے ہیں، اپنے مقصد میں سے گم، اپنے ہدف سے گم، اپنے راہ و راہبر سے گم۔ ہم ہر اپنی حقیقت سے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو اپنی زندگی سے گم کر بیٹھتے ہیں، اور چونکہ سارا معاشرہ گم ہے، لہٰذا اس گمشدگی کی حالت میں ہم سب لوگ اطمینان میں اور خوش ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہی ہماری مصروفیات بنتی ہیں کہ اس غافل معاشرے کی مصروفیات کیا ہوں گی۔ اس غافل معاشرے کو اپنے علاوہ یہ ہر چیز کے درپے ہے، ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز کو پرکھنا چاہتا ہے، یہ پانی میں کو کشف کرنا چاہتا ہے، پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ معدنیات کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ پہاڑوں کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ آسمان پر ستاروں کی اور سورج کے اندر جا کر اس کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔
اس قدر گہرائی میں جب یہ جاننا چاہتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور نتیجتاً جب یہ تمام چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ساری زندگی اور ساری کائنات ایک آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر شے کو یہ اسی لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان وسائل کو ترقی کا موجب سمجھتا ہے کہ یہ وسائل ہوں گے، یہ ٹیکنالوجی ہوگی، یہ مفادات جتنے زیادہ ہوں گے اتنا مجھے ترقی یافتہ سمجھا جائے گا، جتنی میری مادی خواہشات پوری ہوں گی اتنا میں ترقی یافتہ ہو جاؤں گا، اور نتیجے میں انسان کی زندگی لہو و لعب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی دور کا نام اور اسی حالت کو کہ جس حالت میں انسان یہ دو کام کرتا ہے کہ غافل ہے اور اس کے نتیجے میں چند مصروفیات اس نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں، اور وہ ہے ٹیکنالوجی اور وسائل کی دوڑ۔ اس حالت میں انسان اپنے ایک ذہن میں ایک کنسیپٹ بناتا ہے، اپنے ذہن میں ایک تصور کرتا ہے دور جاہلیت کا۔ حقیقتاً یہ جو حالت موجودہ ہے یہ حقیقی اس کی جاہلیت کی شکل ہے، حقیقی تصور جاہلیت، لیکن جب ہم اسی غفلت میں ہوتے ہیں، یہ ان مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک اپنا تصور بن جاتا ہے جاہلیت کا۔ ہم کن کو جاہل کہتے ہیں؟ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جن کے پاس لباس کی کمی ہے، جو لوگ پرانے زمانے میں غاروں میں رہتے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، اس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جہاں پر ٹیکنالوجی کم تھی، جہاں وسائل کم تھے، اور اس کے نتیجے میں ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ خود کو ہم بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، خود کو ہم بڑا پڑھا لکھا اور اعلیٰ درجے کا انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی اگر نظر میں دیکھا جائے تو ہم خود سب سے بڑے جاہل ہیں، اور یہ جہالت کا دور اس زمانے کی جہالت سے بڑا جاہلیت کا دور ہے۔ بس یہاں پہ فرق آ جاتا ہے ہمارے تصور جاہلیت میں اور حقیقی تصور جاہلیت میں۔ حقیقی تصور جاہلیت کیا ہے؟ حقیقی تصور جاہلیت یہ ہے کہ انسان کو انسان کی حقیقت معلوم نہ ہو، انسان کو اپنا مقصد معلوم نہ ہو، اور انسان انسانیت سے دور ہو، اور انسان اپنے معاشرتی الہی اقدار سے دور ہو۔ یہ حقیقی تصور جہالت ہے، جس میں جو کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جاہل کون ہے؟ جو اپنے مقصد سے جاہل ہے، جو اپنے خالق سے جاہل ہے، جو کائنات سے جاہل ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ بس ایسے میں کاذب احساسات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے علمی، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جب ہم ان کاذب احساسات میں پہنچتے ہیں اور ہمارے دوڑ جب یہی ہوتی ہے کہ ہم وسائل میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں، ایسے میں ہماری تعلیم ساری ٹیکنیکل ہو جاتی ہے، یعنی ہم ترقی کا باعث چونکہ وسائل کو سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وسائل کی دوڑ میں ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ کو شروع کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی دوڑ کے لیے ہم تعلیم بھی وہی حاصل کرتے ہیں جس سے تعلیم میں ہم ٹیکنیکل مہارت حاصل کریں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے پاس اچھی ہمیں نوکری ملے، اور اچھی نوکری کے نتیجے میں اچھے وسائل ملیں، اچھی سہولیات ملیں، اور اچھی سہولیات کے بعد ہم اپنی شادی کر سکیں، اور بچے پیدا کر سکیں، اور پھر اپنے بچوں کو اچھے وسائل سے جوان کر سکیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جب بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی اسی دوڑ میں لگا دیتے ہیں، اور اسی تصور جاہلیت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہمیں حقیقی تصور جاہلیت کو اگر ہم دیکھیں اور توجہ کریں کہ انسان اگر اپنی حقیقت سے دور ہے تو وہ یہ اصل جاہلیت ہے، اپنے مقصد سے دور ہونا یہ اصل جاہلیت ہے، اور جب انسان اپنے مقصد و ہدف سے دور ہو تو یہی تمام مشکلات کی جڑ ہے، انسان کی اقتصادی مشکلات، انسان کی معیشت کی مشکلات، انسان کی تعلیم کی مشکلات، انسان کی خاندانی مشکلات، اور انسان کا نظام زندگی درہم برہم ہونے کی اصل وجہ انسان کا اپنی حقیقت اور کائنات سے غافل ہونا اور جاہل ہونا ہے۔
اور ایسے میں نتیجے میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان گم ہے، گم ہدف ہے، گمراہ ہے، گم رہبر ہے، گم منزل ہے، اور اپنے گم خالق ہے کہ اپنے خالق کو بھی کھو بیٹھا ہے، کہ جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ بس ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان حقیقی تصور جاہلیت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہمیں غور و فکر کی طرف آنا چاہیے، اور ان دونوں جاہلیتوں میں تقابل کرنا چاہیے کہ حقیقت اور اصلی کون سی ہے، اور نتیجے میں ہم غور و فکر سے کام لیں، اور غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے دل بیدار ہو جائیں گے، اور انسان اس بیدار دل کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہے، اور بیدار دل ہی پھر انسان کو اپنے مقصد و ہدف کی طرف جانے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انشاءاللہ بات آگے جاری ہے، اور ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔